جریج نامی بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ بخاری مسلم میں متعدد مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، جریج ان کا نام تھا۔ راتوں دن عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہ آبادی سے دور جنگل میں بنا لی تھی تاکہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ عبادت میں نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ کوئی وقت اللہ کی عبادت سے خالی نہ گزرنے پائے۔ اگر میں نے کسی سے بات کی تو جو وقت باتوں میں مشغول ہوگا وہ وقت اللہ کی عبادت سے خالی گزر جائے گا۔ اتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کی ماں بھی جاتی، اپنے بیٹے کو پکارتی، یا جریج۔ بیٹا یہ سوچتا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ادھر میری ماں آواز دے رہی ہے، میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کیسے کہوں؟ اور وہ توجہ نہیں دیتے۔ ماں پکار کر چلی آتی، لیکن ماں کا دل اندر سے دکھتا تھا۔ کئی مرتبہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی، پکارتی، یا جریج، لیکن بیٹا ماں کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار نہیں، بس اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ایک دن ماں تنگ آ کر اپنے اس عابد بیٹے جریج کو بددعا دے دیتی ہے، اور اس ماں کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ پروردگار عالم، آپ جریج کی اس وقت تک موت نہ دیں، جریج کو اس وقت تک موت نہ دیں جب تک وہ کسی زانیہ کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ اس بددعا کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اس عابد کی عبادت گاہ کے اطراف میں ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ اس کا معاشقہ ایک کنواری لڑکی سے ہو گیا، اور وہ عشق اتنا دراز ہوا کہ ان دونوں نے آپس میں زناکاری کر لی، اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکی اس بچے کو لے کر کے آئی تو معاشرے والے، گاؤں والے اس لڑکی کے اوپر خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور پوچھنے لگے بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ اب اس کنواری لڑکی نے یہ سوچا میں اپنے عاشق کو کیسے پھنساؤں؟ بہت اچھا راستہ ہے، وہی جو عبادت گاہ میں جو عابد رہا کرتا ہے اسی کو پھنسا دیتی ہوں۔ اور اس نے وہی کیا۔ اس نے لوگوں کو یہ بتلایا یہ بچہ اسی عابد کا ہے جو جھوپڑی میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، یہ اسی کی خطا کا نتیجہ ہے۔ اب لوگوں کا غصہ ابھر آیا اور لوگ فوراً جریج کی عبادت گاہ پر پہنچے۔ جریج عبادت میں مشغول ہیں، لوگ آواز دیتے ہیں جریج اس کے بارے میں بتلا، حقیقت کیا ہے؟ جریج ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، عبادت میں مشغول ہیں۔ لوگوں کو غصہ آتا ہے، وہ پھاوڑا اور کدال لے کر جریج کی عبادت گاہ کو منہدم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب جریج نے یہ دیکھا تب جا کر وہ بول پڑے کہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا یہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تمہارا بچہ ہے۔ جریج
نیچے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے کو اللہ رب العزت قوت گویائی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ بچہ شیر خاری کے عالم میں بول پڑتا ہے کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ تو حضرت جریج اس غلط الزام سے بری ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی توجہ حضرت جریج سے ہٹ کر چرواہے کی طرف جاتی ہے۔ بہرحال یہ بتلانا ہے کہ جریج کتنے بڑے عبادت گزار تھے، لیکن ماں نے جو بد دعا دی تھی کہ میرے بیٹے کی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کسی زانیہ کے چہرے کو نہ دیکھ لے، جریج نے زانیہ کے چہرے کو دیکھ لیا، ماں کی بد دعا اثر کر گئی اور قبول ہو گئی۔ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں اضافہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ اضافہ ہے کہ اگر جریج کی ماں نے بد دعا میں یہ جملہ کہا ہوتا کہ میرا بیٹا زنا کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، تو جریج زنا کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ اتنی خطرناک ہوتی ہے ماں کی بد دعائیں۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں جائزہ لیں، جو لوگ اپنی ماں کو اپنے باپ کو ستاتے ہیں، کہیں ان کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔